الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحہ، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، انتہائی واجب الاحترام، ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب جو درس قرآن کے عنوان سے معنون ہو کر منعقد ہے، یہ ہمارے اعلی مرتبت میزبان جناب زاہد سلیم صاحب، محترم فیاض سلیم صاحب، ریاض سلیم صاحب، عالی جناب اعجاز سلیم صاحب، ندیم سلیم صاحب کی والدہ ماجدہ، اور محترم عالی مرتبہ جناب رانا لیاقت علی صاحب کی خوش دامن، ان کے انتقال پر ان کی روح کے سال ثواب کے لیے ان کے ختم چہلم پہ منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔
مرنے والوں کے لیے ان کے انتقال کے بعد دعاؤں کے سلسلے پسماندگان کی طرف سے جاری رہتے ہیں، اور ہماری ایسی جو تقاریب منعقد ہوتی ہیں ان کے بنیادی مقصد 3 ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت، اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ حدیث شریف کے پر نور الفاظ ہیں، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا، کرم فرمانے والا، زندہ اور کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے توقع ہی میرے سے رکھی ہے تو اگر میں بھی نہیں دوں گا تو کون دے گا۔ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، اور انداز دعا یہ تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ہے بھی تو نہیں جس کی چوکھٹ پہ جاؤں۔ آقا کریم نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اسے جا کے بشارت دے دو کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو جب بندے اس سے دعا مانگے تو وہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ مرنے کے بعد اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اس میں ایک نماز جنازہ، تجہیز و تکفین اور تدفین اس کے اندر شامل ہے۔ دوسرا حق استغفار، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا۔ تیسرا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کو پورا کرنا۔ اور چوتھا حق باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ، باپ کے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اب جب جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز جنازہ کے طریقے سے، نماز جنازہ کی دعاؤں سے بھی آشنائی نہیں رکھتے، اور وہ صرف رسم اور دکھاوے کے لیے پیچھے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی ان کے اپنے والدین فوت ہوتے ہیں تو پھر انہیں اچانک راتوں رات جنازہ کی دعا آ تو نہیں جاتی، پھر وہ یہ زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی محض رسم کے طور پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے مرنے کے بعد ماں باپ کا اولاد کے ذمے کہ ان کے لیے نماز جنازہ میں شریک ہوں، اور شرکت کا مفہوم یہ ہے کہ جنازہ کا جو حق ہے اس کو ادا کریں۔ بلکہ نماز جنازہ میں سب سے زیادہ جنازہ پڑھانے کا حقدار جو ہے وہ ولی اقرب ہے، اس کے بعد امام الحی یعنی محلے کا امام اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد پھر شہر کا امام آتا ہے۔ تو نماز جنازہ کے اندر جو ولی اقرب ہے، جو قریبی ہے، اس کو زیادہ حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، بیٹا پڑھائے اور باپ پڑھائے بیٹے کا، ماں کا بیٹا پڑھائے، سکا بھائی پڑھائے۔ تو اس لیے جو ولی اقرب ہے اس کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ لیکن اگر وہ خود ہی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ جنازہ پڑھا سکے، یا اس کو نماز جنازہ آتا نہ ہو اور وہ پڑھ بھی نہ سکے، تو یہ کتنی بدبختی ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے اولاد کے ذمے ماں باپ کا کہ ان کے لیے
وہ جنازے میں شریک ہوں اور جنازے کے حقوق کو پورا کریں۔ اور دوسرا حق جو میں نے بیان کیا استغفار، ان کے لیے استغفار طلب کریں، کثرت سے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث فی البحر ینتظر دعوۃ، ہم جب کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح کوئی بندہ پانی میں غوطے کھا رہا ہو، پھر وہاں وہ اگر کسی چیز کا انتظار کرتا ہے تو وہ صرف دعاؤں کا انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں، میرے لیے کوئی دعا کرے، وہ میرا بھائی ہو، وہ میرا دوست ہو، وہ میرا رشتہ دار ہو، وہ میری اولاد ہو۔ تو مرنے کے بعد مرنے والے کو سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کے بعد جاری رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، اور تیسرا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا مغفرت کی کرتی رہے۔ تو تیسرا حق بر الاصدقاء ہے کہ باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ ان کی قبر میں روح آسودہ ہو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکا تو وہ بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پہ صلہ رحمی کرے اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ماں کی رضا عطا فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے ہر جمعۃ المبارک کو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر وہ غریب دروازے پہ آتا ہے تو خالی لوٹ کے نہ جائے بلکہ اسی طرح خیر لے کے آئے تاکہ والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچے۔ تو مرنے کے بعد یہ حق باقی رہتے ہیں اور ان میں سے اہم حق جو ہے وہ دعا کا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ضد سے کہتا ہے میں دعا نہیں مانگتا تو میاں یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو قرآن میں واضح اور دو ٹوک فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو، اور جب تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو گئے ہو کہتے ہم نہیں مانگتے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے، اس لیے تم اگر مانگتے رہو گے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم متکبر ہو جاؤ گے نہیں پرواہ کرو گے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے، لہٰذا تم اس کو اس سے طلب کرتے رہو، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ تو پہلا حق جو ہے وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقاریب کے انعقاد کا دعائے مغفرت ہے۔ دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پسماندگان سے اظہار تعزیت ہے، چونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے۔ اتنے طویل ترین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے، اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں، اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے۔ میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، کافی ہو جاتا، لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پسماندگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے، اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے۔ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے
اور ایک حد کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا. عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے. میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وہ گئے، معافی مانگی، لیکن بے چینی اور اضطراب ایسا تھا، پھر پلٹ کے آ گئے. پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے. طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جاؤ نا معافی مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے اور عرض کی طہرنی، حضور مجھے پاک کر دیجئے. قال فیما اطہرک، کہا کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار آ جاتے ہو، تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو. قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. ہوں میں شادی شدہ، اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے، میرے علم میں ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے. آقا کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ. تو انہوں نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے خفیف اور ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا. پورا باقی بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے. یاغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدت، تپش اور گرمی سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہیں العیاذ باللہ. تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو ترجیح دیتا ہوں. تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شرعی نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں. آقا کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں. پھر فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا اس جرم کی اور یہ بار بار اقرار کیے جا رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہیں، اور اتنے میں وہ 4-5 مرتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے. اب گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جب وہ خود اقراری تھے. تو آقا کریم نے فرمایا ان کو سنگسار کر دو. مائز ابن مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سنگسار کیا جا رہا ہے. یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے. اور ایک روایت کے لفظ ہیں جب ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے. آنکھوں میں آنسو تھے، بدن پہ لرزہ تھا. کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو جب مائز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لیے خود گئے. کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے زنا کیا تھا. میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے. فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے. میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے. یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے. اور جب کوئی شخص حد شرعی اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے بخوشی تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو. تو فرمایا اگر اس کی توبہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لکفاہم، تو ان کے لیے کافی ہو جائے. اب حضرت مائز ابن مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی. ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن تھا. صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا. حضور علیہ السلام راوی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا. تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے. وہم جلوس، جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آقا کریم نے جا کے فرمایا کہ استغفروا لماعز، اپنے بھائی مائز کے لیے استغفار پڑھو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو. تو حضور علیہ السلام گئے، صحابہ لفظ ہے وہم جلوس، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آقا کریم نے فرمایا استغفروا لماعز، مائز ابن مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لیے استغفار کیا اور مغفرت کی دعا کی.
اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی۔ دعا نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر میرے آقا فرما چکے ہیں اس کی توبہ تو اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ پھر حضور ان کے ہاں کیوں گئے؟ اس لیے کہ ان کے پسماندگان سے تعزیت کرنی تھی، اور جن کے گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہا ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تو جس گھر میں حضور چلے گئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ تو نہیں رہا ہوگا، وہاں تو سکھوں کے سویرے ہو گئے ہوں گے۔ انہیں تو خوشی ہوگی کہ آج آقا کے قدم ہمارے گھر آئے ہیں۔ ایسے دکھاں تو سکھ واری، ایسے دکھ اور جن پر سکھ بھی قربان کر دیں۔ تو حضور ان کے گھر جا کے جو مغفرت کی دعا کی ہے، تو یہ ہمارے لیے ضابطہ اور عمل چھوڑا کہ مرنے والوں کے پسماندگان سے جا کے تعزیت کرنا حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ بن جائے۔ جیسے میں اور آپ اپنے ان عزیزوں کے ہاں آئے ہیں، اور ہمارا مقصد ان کی ڈھارس بندھانا ہے، کیونکہ ان کا وہ رشتہ اس دنیا سے چلا گیا جس کا بدل زمانے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے، جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات، جنت کی گھنی چھاں ہے ماں کا وجود، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے، اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلیں تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے، ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہے، لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے، اور وہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کی محبت آج بھی کھری ہے، اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے، ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں، اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفل سادہ رہ جاتا ہے۔ یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں۔ ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ مدت ہو گئی اس بات کو، یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے، مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے، لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی، میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیار غیر میں تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں، جو آج بھی کلیات اقبال اردو مجموعہ میں ہے، جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا؟ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا، مولوی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعا میں یاد رکھنا، پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ راتوں میں اور چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا، حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا جناب دیار حرم میں جا رہے ہو اور دیار حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی، ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں، اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے، جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں کے چہرے کی رونق
اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے۔ جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکرٹری نام لیتے ہیں، لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے۔ جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے۔ اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے۔ اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماں کا روپ ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ تو ماں کا بچھڑ جانا، اس دنیا سے چلے جانا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا۔ جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے۔ جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی، جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا، وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ تو ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایک ایسی محرومی ہے۔ میں اور آپ تو حیثیت ہی بلا کیا رکھتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بھی اس رشتے کی کمی کا احساس فرمایا۔ الحاوی الفتاویٰ کے اندر امام سیوطی نے اس واقعہ کو لکھا۔ ایک دن حضور حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں آئے، تا حد نظر صحابہ حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی حضور کو دیکھا ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ وقت بیت گئے جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب یہ مدنی دور ہے، حکم ہو گیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ وہ لمحے بیت گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے، اب حکم ہو گیا میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ادب کے زاویے اور ادب کے قرینے طے کرنا پڑتے ہیں۔ حضور آئے، مسجد میں قدم رکھا، تا حد نظر صحابہ سے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور حضور نے روتے روتے فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان اس بات کی ضرور آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا، کاش آج میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، آج مجھے وقار کی مسند پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھتے، آج میرے گھر میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے، آج میرے آنگن کی بہار بھی دیکھتے، آج دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، آج عزتوں کا ظرف جو مجھے نصیب ہوا ہے وہ بھی ماں باپ ملاحظہ کرتے، آج میرے وقار اور میرے عہدہ و منصب کو بھی دیکھتے، معاشرے میں میرے مرتبہ و مقام کو بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے تو جلنے والوں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے اور پیار کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ بے لوث محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انسان جب کسی ایسے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ ضرور یہ آرزو کرتا ہے، کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو وہ دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے، ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی، ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچتی مجھے اس مرتبے پہ پہنچا ہوا دیکھ کر۔ ظاہر ہے جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، حضور اپنی ماں کے ساتھ مدینہ شریف گئے ہوئے تھے، واپسی پر ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں، سیدہ آمنہ کو سخت بخار ہو گیا اور انہیں سمجھا کہ یہ میرا بخار اب جان لیوا ثابت ہوگا۔ انہوں نے ام ایمن کو بلایا اور کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ جب سیدہ آمنہ نے
اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا. بیوہ ماں کا ہاتھ جب اپنے یتیم بچے کے سر پہ آیا تو ابوا کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے. سیدہ آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو گیا. تو جو کہنا چاہ رہی تھی اس میں چند جملے ادا کیے جو ابن حشام نے محفوظ کیے. سیدہ آمنہ نے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَ بَاقٍ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا. میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا. یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. حضور اپنی ماں کے جسد سے لپٹ کر روتے تھے اور کہتے امی آپ آگے بولتی کیوں نہیں ہیں؟ 6 سال کی معصوم عمر، ابوا کی ریت کے ٹیلے، کونین کے سردار کے لیے یہ دکھوں کی کہانیاں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہیں اپنی ماں کی تدفین کی اور اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھروں کے ٹکڑے رکھے. اور یہاں آج ہو بھی کیا سکتا تھا؟ مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، فرشتے جنت سے پھول لے کر آتے حضور کی ماں کی قبر پہ چڑھانے کے لیے. یہ ابوا کی ریت ہے، مسافرت، غربت. حضور نے مٹی کے اس تودے کے اوپر اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھر کے ٹکڑے رکھے. اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. حضور نے اپنی ماں کی تدفین کی اور پھر ام ایمن کے ساتھ بیٹھ کے حضور واپس آ گئے. 8 سال کی عمر تھی کہ امیر قریش حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. میں نے ابن حشام میں پڑھا ہے کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا جنازے میں، لیکن 8 سال کا ایک بچہ تھا جو دیواروں سے لگ لگ کے روتا تھا. آج اس کا یہ سہارا بھی چلا گیا. 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا. پھر حضور اپنے چچا کی کفالت میں آئے. وہ دن بھی بیتے، طائف کے بازار بھی آئے، مکے کی گلیاں بھی آئیں، بچھتے ہوئے کانٹے، کھدتے ہوئے گڑے. کبھی عقبہ بن ابی معیط جسم پہ اوجریاں ڈال رہا ہے، کبھی کوئی بدن نازک پہ کوڑا ڈال رہا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کی راستوں میں ام جمیل کانٹے بچھا رہی ہے، کبھی بدر سجتا ہے، کبھی احد کی لڑائی ہوتی ہے، حضور کے چچا کے کلیجے کو چبایا جاتا ہے. یہ دن سخت ترین دن تھا. حضور کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ. تو بڑے مشکل اور زہرہ گداز حالات پیش آئے. لیکن آج حضور حجرہ عائشہ سے نکلے، تا حد نظر صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے. آقا کی نظر پلٹ کے پیچھے چلی گئی، ابوا میں جا کے رکی اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا. پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مدبر لہجے میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی. فرمائے لوگوں میں اپنی نماز کو چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنو. یہ دنیا کے سامنے اپنی ماں کی ضرورت اور اہمیت کو حضور نے رکھا. تو ماں کا بچھڑ جانا، ماں کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے. تو اس موقع کے اوپر پسماندگان کی ڈھارس بنانے کے لیے، ان سے تعزیت کرنے کے لیے، اظہار محبت کرنے کے لیے ہمارا یہاں آنا یہ دوسرا مقصد ہے اس تقریب کے منعقد کرنے کا. تیسرا مقصد ایسی محافل کے منعقد کرنے کا کیا ہے؟ پہلا مقصد تو دعائے مغفرت ہے مرنے والوں کے لیے. دوسرا مقصد پسماندگان سے تعزیت کرنا ہے. اور تیسرا مقصد ہم کبھی نہ بھول پائیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے عبرت کا سامان لینا. آج کوئی قبر میں ہے اور ہم جمع ہو رہے ہیں، کل ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارے لیے کوئی اور جمع ہو رہا ہو.
خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نہ مان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے فلاں بلائی کر لے، اچھائیاں کر لے، اس عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے، اس سے قبل کہ آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا، تو اپنی زندگی کو پہلے ہی اعمال کا حسن دے لے۔ تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہو رہیں گے۔ ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا ہے۔ عرض کی گئی احسان کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے، جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے، جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے، اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا۔ یہ احسان کیسے ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لے۔ یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا، اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے مقتدا اور امام نبی۔ آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، بلکہ پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ جو کہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجات، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، نبی تھے، ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا۔ کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آ گئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کوئی قاصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لیے آ گئے۔ تو حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا، بالوں میں سفیدی کا آ جانا، کمر میں خم آ جانا، اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، یہ پیغام ہے، قاصد ہے موت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ کپ کپا کے رہ گئے، اس کو بلایا، شکریہ ادا کیا، کہا میاں کبھی روز آ جایا کرے نا تو تجھے مہینے کے بعد تنخواہ بھی دیا کروں گا۔ بڑے دربار میں وہ روزانہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کام میں لگے ہیں، وہ کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ مہینے کے بعد اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کے ہاتھ میں اس کا مشاہرہ دیا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اور بندہ رکھ لیا؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا پھر حضور مجھے بتائیں نا مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق چھم چھم رونے لگے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا میاں پہلے تو یاد دلاتا تھا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں رہی، یہ میرے گھر میں مجھے بتانے والا آ گیا اور یہی مجھے موت نہیں بھولنے دے گا۔ داڑھی میں سفید بال آ گیا، کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف رومی کشمیر نے خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا،
اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن اور جوانی بخشی، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا، تجھے بولنے کا طریقہ دیا، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھے سماعتوں کے پردے دیے۔ آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، اس رب کا شکر کر، کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا؟ اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو کیا کرتا؟ پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے، اگلا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا؟ تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا؟ ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، ممتا اس ماں کے سینے میں نہ ڈالتا، تجھے گندگی میں لتھڑے ہوئے کو کون اٹھاتا؟ لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں، جس نے تجھے پہلے چوما اور پھر اس نے تجھے دھویا۔ انسان غور تو کر، ما غرک بربک الکریم، اس رب کو بھول گیا ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ ماں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، لیکن اتنے احسان ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حق نہیں ادا ہو سکتے، تو جس رب نے تخلیق کیا ہے اس کے حق کیسے ادا ہوں گے؟ اس لیے کہ انسان ذرا غور تو کر، اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو؟ اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا۔ تیری زبان میں، تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا، لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری بات گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ، تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا، پھر تو نے چلنا اور چلتا تھا، دو قدم تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے۔ ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا، چار پائی سے لگ گیا، مورے میں تکلیف ہو گئی، تو فالج زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا، تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا۔ شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئیں، بول و براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے۔ بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے، اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، فاقبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اس کو سلگھاؤ، خوشبوئیں سلگھاؤ، اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو،
اس کے اعضائے سجدہ پہ مشک ملو اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے، اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو، کبھی کل کی محفل سجا دو، کبھی 10ویں کی، کبھی چہلم کی۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی، تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہہ گیا، آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا، آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ روبی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے، جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جائے، یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے۔ روبی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ وقت بیتتا گیا، آخر میں فوت ہو گئے۔ ان کا بھائی ربیع بن حراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو۔ غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا۔ ربیع پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، روز الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، قاضی ایاز مالک اندلسی نے شفا میں لکھا، اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہ اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے۔ 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے، بھلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو، زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا۔ اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے، انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا۔ تو ربیع بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط تھا، تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو۔ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرشتے بانگ تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو،
خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کیا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان۔ کیا پوچھتے ہو، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، موقع مل گیا ایک مردہ بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربی بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا۔ وہ ابھی باقاعدہ حیات تھیں۔ کہا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں، آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو، میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت، میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں گے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں، اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں۔ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں۔ وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں، لیکن یہ لوگ گو دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے۔ ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران جس کی کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پہ بیٹھی ہیں۔ اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا، پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلے بدل لیتا۔ جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں ہے۔ اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا، کون پھول ڈالنے آئے گا، نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا۔ یہ وہ جو مطلق العنان تھے، یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی۔ اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کامراں را رہنما۔ جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں، جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے۔ 1000 سال گزر گئے، ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ، برستی بارش میں چلے جاؤ، لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ، حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول، مارشل لاؤ کی کیفیتیں، جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا، وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری، وہی زندہ ہیں، وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں۔ صاحبو، اب میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے، ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں۔ میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی
ان الانسان لفی خسر کی، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں ہے، تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا، ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور رحم کرو اس بندے پہ، اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا، کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے، اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوئیں گے۔ تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ، وہ کہتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گنوا رہا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے، ورنہ یہ سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی۔ تو صاحبو، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گئے۔ آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا، تو میری نظر چلی گئی، میں نے کہا ابھی تو 10 بجے ہوں گے، تو میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے ہیں اور پھر 12 بھی بج جانے ہیں، پھر ظہر بھی ہوگی، پھر دیگر بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے۔ اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے دھندلکے بھی قریب ہو گئے ہیں، تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے، کوئی دوپہر تک آ گیا ہے، کوئی چاش تک آ گیا ہے، کوئی ظہر تک آ گیا ہے، کوئی عصر تک آ گیا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ صاحبو، پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے، اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا۔ ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا، ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے، اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں، لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے۔ تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے اعمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے۔ وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے، قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پچھتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا۔ بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں، علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے، وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی، وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے۔ تو آج مجھے آپ کو موقع ہے، دیکھیں قبریں، کتنی قبریں جو ہیں وہ ہمارے کتنے ملنے والے، ذرا نظر دوڑائیں نا، آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے۔ جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے۔ تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے، کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا۔ موت اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا۔ آج ہم پچھتا لیں تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے۔ یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ تو آج تخم عمل ڈال لیں، آج ایک بیج ڈالیں گے، کل 70 کاٹ لیں گے۔
لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دیں، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو، اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا۔ ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مالک 3 عدد ختمات قرآن مجید، یہ بہت سارے کلمات طیبات جو کچھ پڑھا سنا کہا گیا، سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سب کا ثواب ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسل سے جمیع انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالاختصاص آقا کریم کی امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور ہم سب لوگوں کی دعائیں، التجائیں، اٹھے ہوئے ہاتھ، سفارشوں کے لیے پھیلی ہوئی جھولیاں، عزیزم زاہد فیاض صاحب، ریاض صاحب اور اعجاز سلیم صاحب اور ندیم سلیم صاحب اور رانا لیاقت علی صاحب کی والدہ ماجدہ جو پچھلے دنوں میں انتقال کر گئی، ان کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور اور خوشبودار کر دے، ان کو اپنی رحمتوں کا حصار دے دے، ان کی قبر کو نور نور کر دے۔ اے اللہ زندگی میں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اپنے محبوب کی زلف گراگیر کا صدقہ معاف کر دے، اور ان کی زندگی کی ایک ایک نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو صبر عطا فرما، اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینے کی توفیق عطا، ایسی زندگی گزاریں جس زندگی پہ تو راضی ہو، تیرا رسول راضی ہو، حضور کی سنت سیرت کا نور عطا کر دے، اپنی یادوں اور اپنی محبتوں کا سرمایہ دے دے، ڈرنے والا دل عطا کر دے، رونے والی آنکھ دے دے، قرآن کے نغمے سننے والے کان دے دے، ہماری زبانوں کو سچائی کا نور دے دے، ہمارے خیالات کو پاکیزگی دے دے، ہمارے ہاتھوں کو اپنے حضور پھیلنا دے دے، ہمارے قدموں کو اپنے راستوں میں اٹھنا دے دے، ہمارا دل اپنی یادوں سے آباد کر دے۔ اے اللہ ہم جئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم۔